اچانک ہی دونوں کی ایک دوسرے پر نظر پڑی۔ مریم کے چہرے پر مسکراہٹ اور اسما کے چہرے پر وہی اداسی رقم تھی۔ اسے خوشی ہوئی تھی گفٹ پر کہ وہ اسے نہیں بھولا تھا، مگر مریم کے ہیرا اور شہریار کے رشتے والی بات نے اس سے یہ خوشی چھین لی تھی۔ اگر اس بات سے پہلے اسے یہ گفٹ ملتا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہونی تھی۔ اب اسما کا یہ گفٹ کھولنے تو کیا، لینے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ امی آپ میری الماری میں رکھ دیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں ماموں کے گھر افطیاری پر نہیں جاؤں گی۔ مریم نے حیرت سے اس کی طرف سر موڑا۔ یہ آخر کیا بات ہوئی اسما؟ تمہارے ماموں نے اتنی بار اپنی محبت سے کہا کہ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی۔ اور اب جب تم اکیلی ہی نہیں جاؤ گی جبکہ سارے خاندان کے بچے وہاں ہوں گے تو تمہارے ماموں کو بھی کافی برا لگے گا۔ خالہ آپ جائیں، ہم خالہ خالدہ سے مل کر آپ کے کمرے میں آتے ہیں، اس کے بعد ماموں کے گھر افطیاری کے لیے نکل جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ مریم جھٹ سے دونوں ماں بیٹی کے درمیان کودی تھی۔ مریم کی بات پر وہ الماری میں وہ گفٹ رکھتی، ہاں میں سر ہلاتی باہر نکل گئیں۔ دیکھو اسما میری جان، یار موڈ ٹھیک کرو اور بری سوچوں کو دماغ سے جھٹک دو، بس اللہ سے دعا کرو، اگر وہ تمہارا نصیب ہوا تو تمہیں مل جائے گا، اگر نہیں تو اللہ تمہیں شہریار سے بھی بہتر بندے سے نوازے گا۔ اور ماموں کے گھر افطیاری پر کیوں نہیں جانا؟ وہ بس بے بسی سے مریم کی طرف دیکھنے لگی، مگر مریم میں اس کا سامنا کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں، وہ بھی ماموں کے گھر میں ہی ہے شاید، اور ہیرا بھی وہیں پر آ چکی ہوگی۔ اپنی بے بسی اور دل پر رونا آنے لگا اسے۔ مشکل سے سمجھا بجھا کر مریم نے اسما کو راضی کیا۔ خالدہ سے ملنے کے بعد وہ ماموں کے گھر افطیاری کے لیے نکل گئیں، جس میں صرف 1 گھنٹہ ہی رہ گیا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئیں، سامنے ہی شہریار علی اور ولی کے ساتھ کسی بات پر مسکراتا دکھائی دیا۔ باقی کزنز بیٹھک میں تھے اور لڑکیوں نے بھی ان کے ساتھ ہی محفل جمائی ہوئی تھی۔ بیٹھک میں ہلکی ہلکی آواز میں سرگوشیوں میں باتیں ہو رہی تھیں، جبکہ وجہ تھی روزہ کھلنے والا تھا اور مومانی نے سب کو دعا اور پڑھائی میں لگایا ہوا تھا، مگر پھر بھی کچھ کزنز کے باتیں کرنے کی آوازیں باہر لاؤنج تک آ رہی تھیں۔ اچانک سے کچن سے مومانی کے ساتھ ہیرا باہر نکلی تھی۔ اسما کو ہیرا کو دیکھ کر ایک بے چینی سی ہوئی تھی، اور پھر خود کو مکمل نارمل ظاہر کرتی شہریار اور سبھی کو نظر انداز کرتی ہوئی سیدھا بیٹھک کی طرف بڑھی، جیسے ہی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ مریم بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی ساتھ چلی تھی۔ شہریار نے بے یقینی سے سر اٹھا کر بیٹھک کی طرف دیکھا جہاں وہ گئی تھی۔ مومانی کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ دونوں میں سے ایک اپنی کزن ہیرا کو ملنے کے لیے نہیں رکی تھی۔ پھر سر جھٹک دیا، کوئی لڑائی یا بات ہوئی ہوگی۔ سب کزنز نے مل کر دونوں کا استقبال کیا۔ حنین اپنی سائڈ سے اٹھتا لڑکیوں والی سائڈ پر اسما کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ کسی نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا سوائے مریم کے، جس کی حنین کے ساتھ سب سے زیادہ لڑائی ہوتی تھی۔ اور وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی۔ کب لڑائی محبت میں بدلی اسے احساس ہی نہیں ہوا، مگر جب سے اسے حنین کو الگ طرح سے دیکھنا اور غور کرنا شروع کیا تھا، اسے وہ اسما کی طرف ضرورت سے زیادہ متوجہ نظر آیا۔ مگر آج یہ احساس اسے شدت سے ہوا۔ اسے اب اسما کی حالت سمجھ آئی جب اس نے آسانی سے ہیرا اور شہریار کے رشتے کے متعلق بات کر دی، اور اس کا اڑا اداس رنگ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ سنا ہے حنین صاحب بھی گھوڑی چڑھنے کے لیے بیتاب ہیں، اور اس بارے میں اپنی اماں جانیز پر بھی بہت زور دے چکے ہیں۔ عمر نے وقاص کی طرف چہرہ کرتے ہوئے سرگوشی میں بات کی جو بخوبی سب نے سن لی۔ بے اختیار حنین نے عمر کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ اچھا لگتا ہے موصوف کو عشق وشق ہو گیا ہے، ورنہ یہ بات مومانی جان تک نہ جاتی۔ اسی وقت شہریار بیٹھک میں داخل ہوا۔ عدنان نے بھی لقمہ دیا۔ بے اختیار حنین بلش کرنے لگا تھا اور اسی طرح مریم کے دل پر وار ہو رہے تھے، جس سے اس کی باتوں سے اسما کا دل دکھا تھا، مگر تب نہ اس کا قصور تھا اور نہ اب بات کرتے ہوئے کزنز کا قصور تھا۔ دل کا جو لگ چکا تھا، جو ایسی ہی رلاتا ہے ہر جگہ، ہر گلی، ہر راستے، ہر دروازے پر۔ اسما نے ایک نظر شہریار کو دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ ایک ہوک سی اٹھی تھی شہریار کے دل پر۔ سنا ہے ہیرا اور شہریار کی بات پکی ہو رہی ہے؟
اب واضح طور پر یہ بات سب میں کہی گئی تھی۔ اس بار وقاص، جو اپنے ماموں کا ہی نہیں ہم عمر بھی تھا، بولا۔ اسما کے دل کو کچھ ہوا تھا تو دوسری طرف شہریار کا بھی رنگ اڑا تھا۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے حنین صاحب کے بھی گھوڑی چڑھنے کے خواب پورے ہوئے ہیں۔ کل ہی خالہ نے اپنی بہن سے مریم کا ہاتھ مانگا ہے۔ وقاص نے مسکراتے حنین کو دیکھتے ہوئے مریم کی طرف ایک نظر ڈالی تھی، جس کا سر جھکا ہوا تھا، جیسے اسے کسی کی باتوں میں دلچسپی نہ ہو۔ اس بار شاک ہونے کی باری مریم کی تھی تو دوسری طرف حنین کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سکڑی تھی۔ وہ رنگ فاق ہوا تھا۔ بے اختیار سب کے درمیان میں سے کھڑا ہوا باہر نکل گیا۔ سب نے شدت سے حنین کی یہ حرکت نوٹ کی تھی۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ اس پر شرما کر مریم کو محفل چھوڑنی چاہیے تھی، مگر موصوف ہی بلش کرتے ہوئے لڑکیوں کی محفل چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ عمر نے اس کے جانے کا اثر زائل کرنے کے لیے مزاح کا رخ اختیار کیا، جس سے ماحول دوبارہ سے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ روزہ کھلنے والا تھا۔ ماموں، ممانی، ہیرا ایک ساتھ بیٹھک میں داخل ہوئے۔ شہریار نے ایک چور نظر اسما کی طرف ڈالی، جو نارمل سے انداز میں مریم کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ کچھ کزنز افطاری کے بعد ہی گھر کو نکل گئے، کچھ تھوڑی دیر ٹھہرے نکلے تھے۔ مریم کو اس کی امی لینے آ گئیں اور باقی بھی، جن کا گھر ساتھ ساتھ تھا، نکل گئے۔ سب سے آخر میں شہریار اور اسما بچے تھے۔ اسما کو علی اور ولی نے زبردستی روک رکھا تھا اور شہریار ماموں کے ساتھ امریکہ کے رہن سہن، کام کی باتوں میں مصروف تھا۔ اسما کو کسی کے گھر نیند نہیں آتی تھی، ساری رات کروٹیں بدلتے نکل جاتی تھی، اسی لیے اس نے بھی گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ممانی نے کافی کہا کہ آج رات وہ یہیں ٹھہرے، مگر وہ بس ضد تھی، اس لیے ممانی ماموں کو بلانے گئیں کہ اسما کو اس کے گھر چھوڑ آئیں۔ اب اسما کو اس کے گھر چھوڑ آئیں، وہ یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں، کہتی ہے اسے اپنے گھر کے سوا کہیں نیند نہیں آتی۔ شہریار بھی ممانی کی بات سن کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا ممانی، میں بھی جانے ہی لگا ہوں، اگر کہہ دیں تو میں اسما کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ماموں کے چہرے پر ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ شہریار پزل ہوا تھا۔ اس سے بہتر بات کیا ہوگی؟ تمہاری اپنی کزن ہے، لے جاؤ اس کو اس کے گھر، ماموں نے ذومعنی انداز میں اپنی پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ ممانی واپس جانے کو مڑی تھیں اور شہریار نے ماموں کو خفگی سے آنکھیں دکھائیں۔ اینڈ بائی مائی ڈیئر تحریم عزیز، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔